السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی نواز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹاک زون۔ جیسا کہ عام کہاوت ہے کہ اصلی اور نسلی بندے کا پتہ ٹائم پر لگتا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے اوپر تھوڑا سا برا وقت کیا آیا، ان کے جو دیرینہ وفادار لوگ تھے وہ بھی ساتھ چھوڑ کر چلے گئے ہیں یا جا رہے ہیں۔ بڑے بڑے نام تھے جو کہ اس پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں، حالانکہ اس برے وقت میں ان کو پارٹی کا اور علامہ سعد حسین رضوی کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ اس طرح کا ایک بندہ جس کا میں نام آپ کو بتا دیتا ہوں، ایڈوکیٹ حافظ محمد حارث رانجھا، وہ بھی پارٹی یعنی کہ تحریک لبیک پاکستان کو چھوڑ چکے ہیں۔ ابھی PP 73 میں آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن بھی لڑ رہے ہیں۔ ان کو پارٹی چھوڑ کر جانے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا، اسی طرح کی دھمکیاں ان کو دی جا رہی ہیں اور الیکشن کمپین سے بھی ان کو روکا جا رہا ہے اور ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، اور ان کی پارٹی کو بھی، پارٹی تو نہیں کہیں گے، ان کی عوام کو بھی ہراساں کیا جا رہا ہے۔ تو کیا یہ اچھا ہوتا کہ وہ پارٹی کے ساتھ ہوتے؟ یہ ساری دھمکیاں وغیرہ تو ان کو ابھی بھی مل رہی ہیں، پارٹی چھوڑنے کا تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ سب سے پہلے میں آپ کو ان کی ویڈیو سنواتا ہوں، اس کے بعد اس پر بات کرتے ہیں۔ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میں ایڈوکیٹ حافظ محمد حارث رانجھا، آزاد امیدوار PP 73، ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ آج میں اپنے حلقہ PP 73 کی غیور عوام کے سامنے کچھ حقائق رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، میرے پاس دو راستے تھے، یا میں الیکشن لڑتا یا میں مینیج کرتا، کیونکہ میرے مد مقابل جو امیدوار تھا مسلم لیگ نون کا، مجھے کہا گیا کہ ہم نے اس کو بلا مقابلہ جتوانا ہے، تو آپ اس الیکشن کو وڈرا کریں اور اپنی درخواست اٹھوائیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ میاں صاحب، ساری مشینری آپ کے ساتھ، حکومت کے خرچے کو بے دریغ استعمال کیا آپ نے، پورے پنجاب کے عہدیدار MP MNA اس حلقے میں آ کے الیکشن لڑ رہے ہیں، سارے امیدواران جو ہیں ان کی آپ نے درخواستیں اٹھوا لی ہیں، ابھی بھی آپ کو ڈر ہے، مقابلے کی آپ میں ہمت نہیں ہے۔ آپ لوگ ڈپٹی اسپیکر رہے ہیں، آپ لوگ وزیر رہے ہیں، جائیں آپ وہاں اور کہیں ان کو کہ ہاں میں مقابلہ کروں گا فیلڈ میں رہ کے۔ آپ کیوں نہیں مقابلہ کر رہے؟ میرا کوئی بڑا ذاتی وجود نہیں ہے، یہ سارا ڈر آپ PP 73 کی عوام کے لوگوں کا ہے۔ ان کو پتہ ہے یہ غیرت مند عوام ہے، یہ اپنے ضمیر کا سودا نہیں کرے گی، اور مجھے حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اگر آپ ہماری بات مانیں گے تو ہم آپ کو بہترین طریقے سے مینیج کریں گے، لیکن میں نے اپنے ضمیر کا سودا نہیں کیا، کیونکہ میں اپنے حلقے کی غریب عوام کے لیے نکلا تھا، میں اپنے حلقے کے نوجوان کے حق کے لیے نکلا تھا۔ بتایا گیا کہ ضلع کے عہدیدار آئیں گے اور وہ آپ سے بات چیت کریں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان سب ضلع کے عہدیداروں سے بہتر میرے حلقے کا وہ مزدور ہے جو اپنی محنت مزدوری کر کے اپنی 2 وقت کی روٹی کماتا ہے اور حق حلال کی کمائی کھاتا ہے۔ اور مجھے کہا گیا اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو آپ کے 40,000 ووٹ بھی ہوئے تو ہم ان کو 5,000 گنوائیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ خدا کی قسم اگر آپ میرے 2,000 ووٹ بھی گنوائیں، میں فخر کروں گا اس بات پہ، خدا کی قسم، کہ میں جمہوریت کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں، آمریت کے ساتھ نہیں۔ اور حکومت وقت کی طرف سے جو مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں ایک محب الوطن پاکستانی ہوں، میں کسی اسٹیٹ پالیسی کے خلاف نہیں ہوں، میں کسی اسٹیٹ کے خلاف نہیں ہوں۔ جمہوریت مجھے اجازت دیتی ہے کہ میں الیکشن لڑوں، یہ میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ اور دیکھیں، مصیبتیں انسانوں پر ہی آتی ہیں۔ میرے بڑوں نے کالے پانیوں کی سزائیں بھی دیکھی ہیں، میرے بڑوں نے اس وقت بھی مسلم لیگ کو ووٹ دیا تھا پاکستان کے حق میں، انگریز دور کے اندر، جب یہاں کے حادثاتی چودھریوں کے بڑوں نے یونس لیگ کانگریس کو ووٹ دیا تھا۔ ہماری بڑی قربانیاں ہیں، ہم محب الوطن پاکستانی ہیں، ہم نے انگریز دور میں جبری بھرتیوں کی مخالفت کی تھی۔ تو انشاءاللہ تعالی میں میدان میں ہوں، میں ثابت قدم ہوں، میں یہ الیکشن لڑوں گا، میں گراؤنڈ ریالٹی کا بندہ ہوں، میں میدان میں ہوں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں حافظ قرآن ہوں، میرے دل میں قرآن ہے، میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، میرا یقین ہے لا الہ الا اللہ پر۔ مجھے الحمدللہ حرم پاک کی حدود میں امامت کروانے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ تو زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہوگا وہی جو میرے رب کا فیصلہ ہوگا۔ جی ناظرین، آپ نے ویڈیو دیکھ لی۔
हाफिज़ मोहम्मद हारिस रांझा साहब की आवाज़ सुन ली आपने। अपने ऊपर जो सख्तियां हैं उनका वो जिक्र कर रहे हैं और एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन वही हालात इनके साथ हैं जो कि तहरीक लबैक के बाकी लोगों के साथ हुकूमत की तरफ से और पंजाब पुलिस की तरफ से और नून लीग की तरफ से किए जा रहे हैं। तो क्या ये अच्छा होता कि हाफिज़ मोहम्मद हारिस साहब अगर पार्टी में रहते और अपनी वफादारियाँ तहरीक लबैक पाकिस्तान और अल्लामा साद रिजवी और अपनी हल्के की अवाम के साथ रखते। अगर वो पार्टी छोड़ के न जाते तो तब भी उनके साथ यही होना था जो कि अभी हो रहा है। तो इसलिए मैंने पहले कहा था कि असली और नस्ली बंदे का वक्त पर पता चलता है। इसलिए आप जो है जितने तहरीक लबैक पाकिस्तान के लोग हैं वो इन बेनस्ली लोगों को पहचान लें, इनको शनाख्त कर लें और आइंदा कभी भी इनकी बातों में न आए और इनको अपने नज़दीक भी ना आने दें। ये वो दोगले बंदे हैं जो कि आप अच्छे वक्त पर आपके साथ और आपके बुरे वक्त में आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। जी फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।